قرآن مقدس میں ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے علماء کی جماعت۔ جب بندہ عالم ربانی ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا، اور عمل اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب اس سے معلومات ہو دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، قرآن ہے کیا، ماں باپ کے مقام ہے کیا، پڑوسیوں کے حقوق ہے کیا، شوہر کا مقام کیا ہے، بیوی کی حیثیت کیا ہے، بیٹے کی حیثیت کیا ہے۔ یہ سب اسی وقت ہو پاتا ہے جب انسان علم مصطفیٰ حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا جانکار بنا دیتا ہے۔ اور جب انسان دین کے معاملے میں اسے جانکاری ہو جائے تو وہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری بھی کرے گا، والدین کی خدمت بھی کرے گا، اگر شوہر ہے تو بیوی کے حق کو بھی سمجھے گا، اگر بیٹا ہے تو باپ کے مقام کو بھی سمجھے گا، اگر باپ ہے تو بیٹے کی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پہلے دین حاصل کرے تو ہی کما حقہ، پورے طور پر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، حج کرنے والے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، مگر کما حقہ وہی انسان حج کے ارکان کو ادا کر سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوگا، عالم دین ہے۔ علم جو ہے ایک روشنی ہے، اور وہ خود روشن رہتا ہے۔ جو عالم ہو، حافظ قرآن ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف و رسول اللہ کی محبت ہو، وہ خود روشن رہتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالی اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھے گا، وہ بچہ بھی بخشا جائے گا، اس کے والدین کو اللہ جنت کی باغ و بہار عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا بچہ عالم دین بن جائے، عالم بننے کے بعد میں اپنے علم پر عمل کرے، لوگوں کے درمیان علم کی نشر و اشاعت کرے، لوگوں کو حلال و حرام بتائے، جائز و ناجائز بتائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ خود جنت میں جائے گا، اور 400 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ خود جنت میں جائے گا عالم دین، اور 400 لوگوں کو وہ خود اور جنت میں بھی لے کر کے جائے گا۔ آبادی کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اور اس دن کے والدین کو اللہ تعالی ان کے سر کو بلند کر دے گا۔ اے میرے بندے، تو نے میرے محبوب کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے بچے کو بھیجا تھا، تیرے بچے نے عالم دین بنا، تیرا بچہ عالم دین بنا، میرے محبوب کے دین کو سیکھا، اے میرے بندے تیرا بچہ بھی جنت میں جائے گا،
اب تجھے بھی جنت کی باغ و بہار دیا جائے گا اور تیرے بچے کے صدقے میں اللہ تعالی 400 افراد کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لوگوں دین سیکھو، دین جانو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، دنیا کی تعلیم حاصل بچے نہ کریں، ضرور کریں، مگر جس دل میں قرآن ہوگا، جس دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی، اب اگر وہی بچہ انجینئر بنے گا، اب وہی بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ جانتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اس نے پہلے دین سیکھ لیا، قرآن سیکھ لیا، مذہب کو جان لیا، مسلک کو جان لیا۔ اب اگر وہ بچہ انجینئر بن گیا ہے تو اس کا قدم گمراہی کی طرف نہیں اٹھے گا، وہی بچہ اگر ڈاکٹر بھی بن گیا ہے تو اس کے ہاتھ، اس کے قدم گمراہی کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تو ضرور ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، ڈاکٹر تو ضرور ہے مگر وہ عالم دین ہے، ڈاکٹر تو ضرور ہے مگر وہ قاری قرآن ہے۔ جو بندہ قاری قرآن ہو جائے، حافظ قرآن ہو جائے، عالم ربانی ہو جائے، وہ دنیا کے تمام علوم کو بھی حاصل کر لے گا، پھر بھی اس کے قدم گمراہی کی طرف نہیں اٹھیں گے، بلکہ لوگوں کو راہ راست کھلائے گا، لوگوں کو دین بتائے گا، لوگوں کو محمد کی عظمت بتائے گا۔ دنیا والوں، محمد کا مقام کیا ہے، محمد کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہے حافظ قرآن، بچہ پڑھ رہا تھا، قرآن مکمل نہیں ہوا اور وہ بچہ انتقال کر گیا، عالم دین پڑھ رہا تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا، مکمل نہ ہوا، بچہ انتقال کر گیا۔ حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا، جب اس بچے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس بچے کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، لوگ مٹی دے کر کے چلے آئے، قبر کو بند کر دیا گیا، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سوال تو ہوا، مگر اس بچے کے پاس فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ ہے، اس بندے نے علم دین حاصل کیا، قرآن کو حاصل کر رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، انتقال کر گیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، اس کو پورا قرآن یاد کرا دیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، اس کو قبر میں تو سو رہا تھے، مکمل کروا دے۔ وہی طالب علم جب راستے سے گزرتا ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب راستے سے گزرتا ہے تو فرشتگان نظام اپنی پروں کو بچھا دیا کرتا ہے۔ جتنا بھی بڑا انجینئر کا لڑکا ہو جائے، ڈاکٹر کا لڑکا ہو جائے، قرآن و حدیث میں، دین میں، مذہب میں کبھی نہیں آیا کہ فرشتے اس کے قدم کے نیچے اپنی پر کو بچھاتے ہیں۔ مگر اگر ایک غریب کا لڑکا ہے، اگر وہ دین حاصل کر رہا ہے، رسول اللہ کی شریعت کو حاصل کر رہا ہے، تو آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، اس بچے کے قدم کے نیچے فرشتگان نظام اپنے نوری پاؤں کو بچھا دیا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا، ایک حدیث میں آقا نے فرمایا، اغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتعلم۔ ذرا دھیان سے سنو، بس وہ چند باتیں میں کہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں، لوگوں یا تو عالم دین بن، عالم دین بن، یا طالب علم بن۔ اگر عالم دین نہ بن سکے، طالب علم نہ بن سکے، تو آقا فرماتے ہیں عالم دین کی بات سننے والا بن جائے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ بن سکو تو عالم دین سے محبت کرنے والا بن جائے۔
4 بننا 5واں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کسی عالم دین عالم ربانی سے عداوت نہ کرنا، اس سے حسد نہ کرنا جس نے رسول اللہ کے دین کو حاصل کیا، اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہو، اس سے حسد نہ کرنا ورنہ خاتمہ ایمان پہ ہو یا کفر پہ ہو کچھ پتہ نہیں ہے۔ عالم دین بنو گے، گھر کا معاشرہ درست ہو جائے گا، گھر کا ماحول درست ہو جائے گا۔ اور عالم دین نہ بن سکے تو طالب علم بن جاؤ گے، طالب علم بن جاؤ گے۔ جب تک طالب علم ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اللہ کی برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں عالم بھی نہ بن سکا، طالب علم بھی نہ بن سکا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو عالم دین کی بات سننے والا بن جاؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آبادی میں کوئی عالم نہیں ہے جس سے میں رسول اللہ کے دین کی باتیں سنوں، اللہ کا فرمان سنوں، محمد رسول اللہ کا ارشاد سنو۔ آقا فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے، آنے والے کہتے کوئی نہیں آبادی میں، تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے آنے والے، اگر تو عالم دین کی بات نہ سن سکا، تیرے آبادی میں کوئی عالم دین نہیں ہے، تو عالم دین سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اور جب آدمی انسان عالم دین سے محبت کرے گا، آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دنیا دار سے محبت کرے گا تو میدان محشر میں دنیا دار کے ساتھ رہے گا، اور جو عالم ربانی سے محبت کرے گا، حافظ قرآن سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، جو عالم دین سے محبت کرے گا، اگرچہ وہ گنہگار ہو، اگرچہ وہ سیاکار ہو، اگرچہ وہ استعمار ہو، پھر بھی وہ بندہ میدان محشر میں جہاں وہ عالم ربانی ہوگا وہیں پر اس شخص کرنے والا شخص بھی لگے گا۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مذہب بتاؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت بٹھاؤ۔ جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، صحابہ کی عظمت ہوگی، وہ انسان زندگی میں کبھی بہت نہیں سکتا، کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اور وہی انسان کامیاب و کامرا بھی رہے گا، اس کی قبر بھی روشن رہے گی اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ بچوں کو دین سکھاؤ،